اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی، وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے اچھے جاننے والے تھے۔ بڑے با اخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن اخلاق اور سلوک جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر اعتماد تھا، انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ میری معلومات کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں پہل کرنے والے ان 8 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 29۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ ازبخ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں اپنی امانت کے سنبھالنے میں تم سے مدد لے سکوں گا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو گے اس وقت مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا، جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ حضرت اسبق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کنز العمال حصہ 5 پیج نمبر 50۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھا پانی کبھی نہیں دیکھا، آپ اور بارش کا پانی بھی اس سے عمدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لایا ہوں۔ وضو سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے بڑی بی، اسلام لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو زغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح اس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، اور اس نے کہا، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بس اب مرنے ہی والی ہوں، یعنی اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، تم گواہ رہنا۔ کنز العمال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔